جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ بزرگان دین کسے خبر نہیں کہ 1947 میں ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور یہاں کے بسنے والے سبھی رنگ و نسل کے لوگوں کو آزادی کی زندگی میسر آئی۔ آزادی انسان کا فطری حق ہے، انسان اپنے بنانے والے خالق حقیقی کے سوا کسی کی غلامی قبول نہیں کر سکتا، یہ اس کے مزاج میں داخل ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار ہے۔ یہ عنوان مجھے کیوں چھیڑنا پڑا؟ اس لیے کہ آج ہماری تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، ہمارے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ہندوستان کی آزادی میں زیادہ سے زیادہ حق نہیں ہے۔ لہذا ہم مجبور ہیں اس بات پر کہ اس عنوان پہ تقریر کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں کیا کردار رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ انگریز 1901 میں ہندوستان داخل ہوتا ہے اور 1601 میں ہندوستان داخل ہوتا ہے اور 1947 میں ہندوستان کو چھوڑتا ہے۔ 18ویں دہلی کے لال قلعے پر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، کلکتہ سے گھستا ہے اور دہلی تک پہنچتا ہے۔ کلکتہ سے لے کر دہلی تک کی پوری حکومتیں مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کلکتہ سے دلی تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریز سے جب بغاوت کا موقع آیا تو مسلمانوں نے سب سے پہلے بڑھ کے پیش قدمی کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمنی ہماری سچی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومتیں ہماری چھینی گئی، لہذا دشمنی ہماری آپ سے ہے۔ دوسروں کا کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ انہیں صرف غلام بنایا گیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی غلام تھے جب بابر ہندوستان آیا۔ 1526 سے لے کر 1857 تک جو بہادر شاہ ظفر کی آخری کڑی بابر کی تھی، اس وقت بھی ہم غلام تھے۔ لیکن کیا آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ مسلمان اور دیش کے رہنے والے باشندگان اس وقت کبھی جنگ آزادی نہیں لڑی، جنگ آزادی کا مطالبہ نہیں کیا؟ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ مسلمانوں نے 850 سال تک حکومت تو کی تھی لیکن دیش کو کبھی غلام نہیں بنایا تھا، دیش میں بسنے والے کسی فرزند کو غلام نہیں بنایا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھگت سنگھ جب اسمبلی کو بم سے داغتا ہے، انگریز جب پوچھتا ہے بھگت سنگھ بتا ان مسلمانوں نے 850 سال تک تم پہ حکمرانی کی اور تمہارے اوپر 850 سال تک کا دورہ ان مسلمانوں کا حکومت کا چلا، اس وقت تم نے کسی کی جگہ کو بم سے نہیں داغا، لیکن ہم 150 سال ہمیں حکومت کر کے 150 سال کے اندر اندر تم نے ہماری اسمبلی کو بم سے داغ دیا۔ کیا وجہ ہے؟ بھگت سنگھ کہتا ہے 850 سال مسلمانوں نے حکومت کی لیکن کبھی دیش کو غلام نہیں بنایا، ان کی حکومت میں ہم نے کبھی غلامی محسوس نہیں کی، تمہارے 150 سالہ حکومت میں ہم نے غلامی محسوس کی، لہذا تمہاری اسمبلی کو بم سے داغ دیا گیا۔ آج اسٹیج سے صاف صاف کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح انگریز کے ناپاک وجود کو اس ہندوستان سے ختم کیا گیا، اگر فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کے حقوق چھیننے کی کوشش کریں، UCC کے نام پر اسلام کے شعار کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، پرسوں نوح کے علاقے میں کئی سو
کیا گیا. ہم فرقہ پرست طاقتوں سے کہنا چاہتے ہیں جس طرح ہندوستان سے انگریز کے ناپاک وجود کو مسلمانوں کے جد و جہد نے ختم کیا تھا، آج بھی ہم اس شاہ ولی اللہ کے روحانی فرزندگان ہیں. ان فرقہ پرست طاقتوں کو اپنی علم و صلاحیت سے اللہ کی دی ہوئی شجاعت سے ختم کر کے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. نعرہ تکبیر! ہندوستان! زندہ باد. ہندوستان! زندہ باد.